ویلکم بیک رائزنگ پاکستان. یقیناً بچوں نے انجوائے کیا ہوگا بلقیس اینڈ قطب الدین کو. ہم بھی بہت سیکھتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں. انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ ہے مگر اس میں ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی بڑا اچھا ملتا ہے, اور آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں لکھ کر بھی شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم بڑھنے لگے ہیں کہ ہماری جو نارمل زندگی ہوتی ہے اس میں ہماری ریپوٹیشن جو ہوتی ہے ہمارے لیے بڑا معنی رکھتی ہے, ہمارا جو فیم ہوتا ہے ہمارے لیے بڑا معنی رکھتا ہے. ہماری زندگی میں جو ہمارے بہت سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر بڑے حاسد بھی ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ لوگ رشک سے بھی دیکھتے ہیں, مگر وہاں پر اس سوسائٹی میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس زحمت سے بھی گزرنا پڑتا ہے جب لوگ آپ کو ڈی فیم کرتے ہیں یا آپ کی ریپوٹیشن کے اوپر کویشچن اٹھاتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے رائٹس ہیں, کوئی لیگل رائٹس ہیں کہ جب کئی لوگ ہمارے ریپوٹیشن کے اوپر یا ہمارے جو عزت کے اوپر کوئی حرف لائیں تو ہم ان کو کیا کورٹس میں لے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ڈیفیمیشن لاز کے لیے ہمارے پاس جو ایکسپرٹ ہیں ماہم جمال نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور پھر اس ٹاپک کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. ویلکم. تھینک یو. ماہم بڑے دنوں بعد ہم نے تو بڑا مس کیا. ہم نے کہا ماہم کہاں چلی گئی آخر؟ بس کیا کریں, جیسی بلائے آ گئی میں. اتنی بزی ہوتی ہیں, ہم بلاتے رہتے ہیں, کہتی ہیں ہاں آج میرا یہ کیس چل رہا ہے, نہیں کٹنگ. اچھا, جیسے ابھی انہوں نے کہہ دیا آج میرا یہ کیس چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے, اور بندہ کے جی کو بندہ تو ہمیشہ ایکسکیوزز پیش کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, فضول باتیں کرتا ہے. یہ کچھ ڈیفیمیشن کی طرف آہستہ آہستہ ہم ٹاپک کو لے آئے ہیں. سو ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیفیمیشن کہ کیا ہے اور ڈیفیمیشن کس زمرے میں آتی ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی, جیسے آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے سیگمنٹ کو کہ اگر عزت پہ حرف آنا, ہر انسان اپنی ایک گڈ ول کیری کرتا ہے کہ اپنا نام بنایا ہوا ہے اس نے ہر طرح سے. سو اگر اس نام کو میں کوئی انٹینشن میرے دماغ میں آ گیا کہ سبین تو بالکل اچھا کام نہیں کر, یا سبین تو پروفیشنل نہیں ہے, یا اس طرح کی کوئی بھی اگر ہم بات کر دیں, سو یہ آپ کی ریپوٹیشن کو حرف لانے کی بات ہے, آپ کی ریپوٹیشن پہ, آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی بات ہے. اور اگر یہ فالس ہے, قانون نے کہہ دیا گیا ہے اگر یہ فالس ہے, یہ بات سچ نہیں ہے, سو قانون آپ کو پاکستان کا اجازت دیتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ جس نے بولا ہے آپ اس کے اگینسٹ کیس لے کے آ سکتی ہیں. سو ڈیفیمیشن بیسیکلی کیا ہے, کسی کی بھی ریپیوٹ کو, کسی کی بھی گڈ ول کو خراب کرنے کو ہم ڈیفیمیشن کے زمرے میں لے کے آتے ہیں. اچھا, پروفیشنل اور پرسنل دونوں؟ جی, پروفیشنل اور پرسنل دونوں کانٹیکسٹ میں. اب ہر ٹائم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان اگر ٹی وی پہ ہے تو اس کی ریپیوٹ ہی خراب ہو رہی ہے. اگر ایک گروپ آف پیپل میں ٹریڈ کر رہی ہوں, میں بزنس کر رہی ہوں, مے بی میری انڈسٹری لگی ہوئی ہے یا کچھ بھی, اس میں ڈیفیم کر دیتی کہ نہیں اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے, اس کے ساتھ بزنس نہیں کرنا, یہ تو نہیں ہے ٹھیک. سو یہ ساری ریپوٹیشن خراب کرنے کی بات ہے کہ جو اس کو ڈیمیج کاز کر رہی ہے. اب ڈیمیج کیا ہے, اس کو مے بی ٹریڈ پہ ڈیمیج کاز کر رہی ہے, اس کے بزنس پہ ڈیمیج کاز کری ہے, لوگ ریلکٹنٹ ہیں اس کی طرف جا نہیں رہے کہ نہیں میں نے تو اس کے بارے میں ٹھیک بات نہیں سنی ہے, یہ ہے وہ ہے. سو اس کو ہم ڈیفیمیشن کہتے ہیں. ڈیفیمیشن پاکستان کے قانون میں 3 طرح کے بیسک قانون ہیں جو آپ کو ڈیفیمیشن کو ڈیل کرتے ہیں پاکستان کے. ایک تو ڈیفیمیشن آرڈیننس آیا تھا 2002 کا, جس میں زیادہ سول ریمیڈیز آپ کی دی گئی تھی, جس میں آپ مانیٹری کمپنسیشن کہ جو ڈیمیج مجھے کاز ہوا ہے, کہ اگر آپ کی ریپیوٹ کو میں نے اتنا ڈیمیج کیا کہ مے بی آپ کو آگے شوز نہیں ملے, آپ کو ہوسٹنگ نہیں ملی, یا 4-5 اور لوگوں نے نہیں آپ کو بلایا, سو اس وجہ سے آپ کو جو لائنڈ اپ تھے آپ کے پروجیکٹس اس میں آپ کو ڈیمیج کاز ہو گیا, جو آپ کے پیسے آنے تھے یا نہیں. اور انفیکٹ آپ کو نکال دیا گیا, انفیکٹ آپ کو نکال دیا گیا جب آپ کام کر رہے تھے, اور کسی صرف انسان کی فالس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کو نکال دیا گیا. سو ایک تو آپ اس انسان سے کلیم کر سکتے ہو کہ مجھے تو اتنا ڈیمیج کاز ہوا ہے, مجھے یہ سارے پیسے واپس کرو. دوسری آپ کا پاکستان پینل کوڈ جس کو کہتے ہیں, تعزیرات پاکستان میں اس کو کرائم بنا دیا گیا ہے, جس میں آپ کی سزا ہو سکتی ہے 2 سال کی امپریزنمنٹ اور فائن جو آپ دیتے ہو. اور تیسرا آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی بھی انسان کے بارے میں ٹائپ کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہو. سو وہ ہمارا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے اس کے اندر پیکا جس کو ہم کہتے ہیں 2016 کا, اس کے اندر بھی اس کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے, اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں. سو اب ڈیفیمیشن ہے کس طرح کی, ہم کہتے ہیں کہ کیا صرف کہیں پہ پبلش کرنا, میں نے نیوز پیپر میں آرٹیکل لکھ دیا آپ کے خلاف, یا میں نے آ کے ٹی وی پہ کہہ دیا ہے, یا صرف میری وربل کمیونیکیشن جس کو کہتے ہیں کہ میں صرف اورلی کہہ دوں کہ
میں 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ دوں کہ سبین نہیں ٹھیک ہے یا ایسے کام ہے, سو وہ 4 لوگ آگے جا کے کس کو, وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈومینو افیکٹ آئے گا کہ آگے جا کے 4 اور لوگوں کو بتائیں گے, سو اس کو کہتے ہیں لائبل اور سلینڈر. یعنی کہ لائبل اگر میں پبلش کر دوں کہیں پہ, ٹی وی پہ آ گئی ہے, ویژول ریپرزنٹیشن آ گئی ہے, اس کو لائبل کی زمرے میں لے کے آتے ہیں. اور سلینڈر اگر صرف اورلی بول دیا ہے, صرف الفاظوں سے کہہ دیا ہے, کہیں لکھا نہیں ہے, کہیں ریکارڈ نہیں کیا, لیکن الفاظ سے کہہ دیا ہے, سو ان سب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتی ہیں. جی ہاں, کیونکہ آپ نے وہ تینوں فورمز بتا دی ہیں. جی جی, یہ 3 فورمز ہیں, مگر نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی پریس میں کوئی جب آپ کے بارے میں کوئی ایک نیوز آ جاتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں تو ہم جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کو سو کرتے ہیں. جی جی, مگر وہ جو اس کا سورس ہوتا ہے, جی جی, جو سورس ہوتا ہے سو کا, اس کو ایکسپوز نہیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں بڑا کمپلیکیٹڈ, ہمیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں کہ لاس تو موجود ہیں, لوگ ڈیفیم ہوتے ہیں, مگر they don't really have this knowledge کہ انہیں کس طرح کورٹ میں جانا ہے, کس کورٹ میں جانا. آپ نے بتا دیا جی آپ جائیں گے FIR کٹوائیں گے, FIR جب کٹوانے جائیں گے وہاں پر جائیں گے, تو وہ جو اسٹرگل آپ کو کرنی پڑے گی, تھوڑا سا اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں. بالکل, اس پہ دیکھیں پیکا تو بہت سیدھی بات ہے کہ آپ نے FIA میں رپورٹ درج کر دینی ہے. اگر سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو آ رہا ہے تو آپ کا ادارہ بنا ہے FIA کا, جس کے اوپر آپ درج کر دیتے ہو کہ اس انسان نے مجھے ڈیفیم کیا ہے. اب دوسری ڈیفیمیشن اگر ہم نے سول ریمیڈی اختیار کرنی ہے, اگر مجھے ڈیمیج, جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ کے شوز افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے اس کے پاس ڈائریکٹ اتھارٹی ہوتی ہے اور آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ لے کے اس کے پاس جا سکتے ہو. اب یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ ایونیو کیا ہے, آپ نے ڈائریکٹ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے قانون آپ کو کہتا ہے کہ بجائے آپ کورٹ جاؤ, آپ اس بندے کو نوٹیفائی کرو گے, جس کو ہم کہتے ہیں نا لیگل نوٹس دو گے. وہ آپ لیگل نوٹس اس کو دو گے کہ تمہاری وجہ سے مجھے XYZ نقصان پہنچا ہے, یا تم اسی طریقے سے پبلکلی اپولوجائز کر لو. جن لوگوں کو کہا تھا جتنی پرومیننس سے تم نے مجھے ڈیفیم کیا ہے, جتنے بڑی اس سے تم نے مجھے ڈیفیم کیا ہے, اسی سے پبلک اپولوجی رینڈر کرو مجھے, یا مجھے جو ڈیمیج کاز ہوا ہے وہ دو. اگر وہ لیگل نوٹس پہ نہیں ایکٹ اپون کرتا, یعنی کہ بات سننے کو تیار نہیں ہے, میں آپ کو ڈیفیم کیا, آپ نے مجھے لیگل نوٹس بھیجا, میں کہتی ہوں بس ٹھیک ہے لیگل نوٹس پڑا ہے کیا, تو پھر میں 15 دن کے بعد کورٹ میں جا کے کیس درج کر سکتی ہوں. Is it mandatory legal notice ان تینوں کیسز میں؟ جی, لیگل نوٹس مینڈیٹری ہے. پیکا میں تو دیکھیں ڈائریکٹ آپ کی جو ہوتی ہے, آپ کرتے ہی FIA میں کمپلینٹ درج ہو, اس میں لیگل نوٹس از ناٹ نہیں, بیکاز وہ تو آپ کا FIA کا ادارہ ہے. جو باقی ہے مینڈیٹری کر دیا گیا ہے قانون نے لیگل نوٹس, کیونکہ آپ نے اگلے کو نوٹیفائی کرنا ہے کہ تمہارے اس ایکٹ کی وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے. انٹرسٹنگلی اس کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں نا ایکسپیڈیشیس ٹرائل ہے, یعنی کہ تیزی سے کرے گا. یہ نہیں ہے کہ 6 سال بعد آپ ایک لے کے آ رہے ہو, جی اچھا کیا تھا, آپ زمین کو 5 سال میں اتنے لاسز ہو گئے ہیں, سو یہ نہیں ہے. سو ایکسپیڈیشیس یعنی کہ تیزی سے کورٹ اس کے اوپر کام کرے گا. سو ایک تو جو آپ نے سوال پوچھا تھا, ایکچولی جو سوال میرے ذہن میں تھا کہ دیکھیں لائبل میں تو یو ہیو سم تھنگ ان ڈاکومنٹ, کچھ ان رائٹنگ ہے. جی جی, مگر جو سلینڈر ہے, سلینڈر کے کیس میں یو نیڈ ٹو ہیو وٹنسز. جی جی, تو کیونکہ ایک عام آدمی, میں اس وقت لے مین ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, اور کسی نے جو ہے ایک لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجھے ڈیفیم کیا, یا فار ایگزامپل جا کر جو مینجمنٹ ہے ان میں جا کر کہا جی کہ از دس اینڈ از دیٹ, ہی واز ٹاکنگ دس کریپ, اور اس نے مجھے ڈیفیم کر دیا اور الٹیمیٹلی مجھے لاس ہوا. اب میرے پاس نتھنگ ان ڈاکومنٹ ہے, اور جب میں FIR کٹوانے جاتا ہوں جی مجھے یہ ڈیفیم ہوا ہے, ایک تو آپ نے کہا میں اسے نوٹس بھیج دوں گا, ٹھیک ہے, مگر جب کٹوانے جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے عام حالات میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر میں کیسے, مجھے کوئی لائر ساتھ لے کے جانا پڑے گا کہ میں بھی جا کر میں FIR کٹوانے میں دیکھیں, 2 چیزیں ہیں کہ آپ کا جب بھی بات آتی ہے نا کہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, قانون ایویڈنس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قانون کی آنکھیں وہ بلائنڈ ہم کر دیتے ہیں. سو قانون کبھی بھی ایویڈنس کے بغیر بات نہیں کر سکتا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ وٹنسز لے کے آؤ گے, ظاہری سی بات ہے اگر آپ کو ڈیفیم کیا گیا ہے, سو کچھ گروپ آف پیپل ہیں جو آپ کے اگینسٹ
अगेंस्ट बोल रहे हैं. So अगर वो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं और अगर आपको आपकी रिप्यूट को डैमेज हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई ग्रुप है आउट देयर जो बोल रहा है, जो सीधा आप कोर्ट उसको समन कर सकता है कि हाँ जी आप एविडेंस, अगर आप कह दो कि ये विटनेसेस हैं मेरी तरफ से, सो आप वो आके पेश कर सकते हो. सो कानून हमेशा एविडेंस के ऊपर बात करता है. अच्छा मैम, अभी हमें क्योंकि आम ऑडियंस देख रही है, हम लोग जिनको कानून का उस तरह से नहीं पता, जी बिल्कुल, और ये सेगमेंट भी क्योंकि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने इंट्रोड्यूस कराया राइजिंग पाकिस्तान में. सो आपने जिस तरह से बताया कि प्रोसेस आपने एक्सप्लेन किया ना कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे कुछ कह देता है तो फिर ऑब्वियसली आप FIA, अब इसमें आपको जाकर अपना केस जो है वो दर्ज करवाना पड़ता है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं? बिकॉज़ अगर कोई इंसान नहीं जा पा रहा कि जी उसको दफ्तर का नहीं पता कि FIA का दफ्तर किधर है, कैसे जाकर उसने रिपोर्ट करना है, उसके क्या स्टेप्स होंगे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस पे आप हमें अगर गाइड करें. बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि FIA ने ऑनलाइन सिस्टम अपना दिया हुआ है कंप्लेंट दर्ज करने का. ऑफ कोर्स आप उनके डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, बट ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है FIA ने प्रोवाइड किया है. ये तो हम सोशल मीडिया की हद तक बात करें, लेकिन अगर आप सिविल रेमेडीज़ या क्रिमिनल रेमेडीज़ की, तो फिर तो आपको कोर्ट में कंप्लेंट लेके जाना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इसको आपकी सिविल रेमेडीज़ जो कहते हैं. अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैंने नहीं किया कि क्या चीज़ें डेफेमेशन के ज़िम्रे में नहीं आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम बात कर देते हैं, समटाइम्स वो ट्रू होती है कि हाँ ठीक है हम किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो सच बेसिस पे, सच ग्राउंड्स पे कि दूसरे को कॉशियस करने के लिए, यार तुम देख लो इसके ये मसले हैं, ये देख लो तुम कर पाओगे या नहीं कर. सो जो भी फैक्चुअल ग्राउंड्स पे बात होएगी वो डेफेमेशन के ज़िम्रे में नहीं आती. ठीक हो गया. अगर वो बात फैक्ट है और किन किन लोगों को कानून ने कह दिया हुआ है कि आप उन पे डेफेमेशन नहीं कर सकते, अगर कोर्ट ने कोई बात कर दी है किसी के बारे में, वो डेफेमेशन नहीं है. पब्लिक सर्वेंट जिसको हम कहते हैं, जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है और वो अपनी इन द डिस्पेंसेशन ऑफ देयर ड्यूटीज़, यानी कि अपनी काम करने के दौरान वो अगर ऐसी कोई बात कर देते हैं, उसको डेफेमेशन के ज़िम्रे में नहीं ला सकते. अगर किसी इंसान को लगा कि वो इंफॉर्मेशन जो कोर्ट कर रहा था वो फैक्ट थी, तो आप उसको डेफेमेशन के ज़िम्रे में नहीं लेके आ सकते. आप जो पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर पे, अगर न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट सिर्फ लोगों को आम करने के लिए की थी कि उस इंसान की रिप्यूट ऐसी है, सो वो भी आप डेफेमेशन के ज़िम्रे में नहीं लेके आ सकते. अच्छा, मेरा यहाँ सवाल पैदा होता है कि मेरी प्राइवेसी भी है. जी जी, इंसान से गलतियाँ होती हैं, मेरी प्राइवेसी है और कोई चीज़ फैक्ट पे मबनी है. जी जी, मगर वो फैक्ट पे मबनी से क्या होता है कि मुझसे मेरा घर ख़राब हो सकता है, मेरी फैमिली लाइफ तबाह हो सकती है, मुझसे गलती हो गई भाई, और वो फैक्ट है. तो ऐसा फैक्ट को कैसे देखा जाएगा जिससे मेरी सारी फैमिली लाइफ रियून हो जाए? दूसरा क्या, मैं तो सच बोल रहा था जी, एंड आई हैव ऑल द एविडेंस कि व्हाटएवर आई सेड अबाउट हिम, आई हैव ऑल द प्रूफ्स अगेंस्ट हिम. देखें, ये डेफेमेशन जो होती है ना, ये आप तब लेके आते हो जिससे रिप्यूट डैमेज हो रही होती है. ठीक है, सो अगर आपने मेरे बारे में कोई बात की है, मेरी रिप्यूट डैमेज हुई है, अपनी रिप्यूट को, अपनी गुडविल को बरकरार रखने के लिए मैंने डेफेमेशन का क्लेम किया है. ऑल द पर्सनल, अब आपके बारे में जो, मेरे बारे में जो बात हुई थी, मेरी फैमिली जो डैमेज हुई थी, जो भी थी, ये मेरी रिप्यूट रिस्टोर करने की जो हम कहते हैं ना बात की है. अब कानून, हम ये इस वक्त हम जो बात करें वो डेफेमेशन की हद तक बात करें कि कानून इस चीज़ को देखता है कि आपने रिप्यूट कैसे किसी की ठीक की है, या उसको रिस्टोरेशन की जो हम बात करते हैं ये उसकी बात है. अगर ये चीज़ फैक्ट आ जाए, अब वहाँ पे कानून कहता है, वहाँ पे कानून देखता है कि ये क्या मे बी किस हद तक इसकी रिप्यूट डैमेज होगी. अगर फैक्चुअल बात थी और वन टाइम थी, तो फिर कानून उसको कह देता है कि नहीं, आपके सर्टन डैमेजेस दे के आप एक पब्लिक अपॉलॉजी रेंडर करके कि ठीक है. और इसमें ये भी होता है कि आप पब्लिक अपॉलॉजी, ठीक है इससे मिस्टेक हुई, इसने सॉरी कर दिया, आपने खुद आके सॉरी कर दिया कि हाँ जी मेरे से मिस्टेक हुई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ, सो उसमें आपका चीज़ें, फिर हम कहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं. अच्छा, अगर लेकिन कोई ये कहता है, जैसे सर ने बताया कि गलती होगी किसी से एंड ऑल दैट, अब यहाँ पर अगर मैंने किसी पे केस किया है कि इसने मुझे डिफेम किया है, लेकिन मैं उसके बदले में अपॉलॉजी नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि जो डैमेज मुझे कॉज हुआ है उसकी मुझे कंपनसेशन दी जाए. बिल्कुल, मुझे वो पैसे दिए जाएं जो इनकी वजह से मुझे जिनका लॉस हुआ है.
تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے وہ کہ کیا آپ کے پاس رائٹ ہے یہ کہ آپ بالکل اپالوجی آپ کے پاس یہ جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کا ہے یہ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ جو ڈیمیج آپ کو کاز ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس انسان سے وہ سیکھ کر سکتے ہو, وہ پیسے آپ اس سے لے سکتے ہو. منیمم کلیم جو ہوتا ہے, منیمم آپ جو دے سکتے ہو وہ 50,000 کا ڈیمیج ہوتا ہے, مطلب میکسیمم منیمم, یہ تو منیمم کرائٹیریا آپ کا. اور میکسیمم تو آپ جتنا آپ کو ڈیمیج کاز ہوا ہے ہم جا سکتے ہیں, بیکاز کچھ ایسے بھی کیسز آئے ہیں جس میں 1 کروڑ تک بھی اوارڈ کیے گیا ہے, بٹ یہ کورٹ کے کیسز ہیں جو کہ کچھ پچھلے دنوں میں ایسے سامنے آئے ہیں سرفیس پہ, اس میں اس حد تک اوارڈ کیا گیا. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے نا, جی جی پلیز, کہ ہمارے جو ایک ڈیفیمیشن میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ نا ہیوج اماؤنٹس بلینز آف روپیز میں پاکستان میں لوگ, اب تو خیر کورٹ فی کی وجہ سے ایک ایشو بن گیا, مگر بلینز آف, جب 2002 میں آیا تھا ڈیورنگ دا ٹائم آف ہوسو ایور, جب یہ آیا تھا تو اس وقت یہ بڑا ایشو ہوا تھا کہ شروع میں لوگ جو ہے نا ہیوج اماؤنٹ کے ڈیفیمیشن کے کیسز سو کرتے تھے دوسری طرف میں, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو کیسز بڑے ویک ہو جاتے ہیں وین یو آر آسکنگ فار ہیوج اماؤنٹس, یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. دوسرا جو میرا پوائنٹ تھا, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ میں اگر کلیم کرتا ہوں مجھے ڈیمیجز چاہیے, تو جب آپ پریئر کلاز میں لکھ رہے ہوتے ہو تو وائی اونلی فار ڈیمیجز, آپ تو اپالوجی بھی مانگتے ہو, دونوں چیزیں اکٹھے مانگتے ہو. میں تو سب سے پہلے اپالوجی مانگوں گا اور ساتھ ڈیمیجز بھی کلیم کروں گا, کیونکہ لا از گیونگ می اے رائٹ, جو مجھے لا رائٹ دے رہا ہے تو میں تو اسے پورا اویل کروں گا نا, میں تو آدھے رائٹ پہ تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا. سو میں بھی جس کو بھی سجیسٹ کروں گا یہ کہوں گا کہ جی جب آپ مانگ رہے ہیں تو اپالوجی بھی مانگیں اور ساتھ ساتھ آپ ڈیمیجز بھی کلیم کریں. ڈیفیمیشن کے کلیمز میں آپ ہمیشہ پبلک اپالوجی, کیونکہ اسی پرومیننس سے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, ریپوٹیشن از مور امپورٹنٹ, ریپوٹیشن ہے الانگ سائڈ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈیمیج بھی سیکھ کر سکتے ہو. سو دے گو ہینڈ ان ہینڈ ہم کہتے ہیں جس کو, یہ دونوں چیزیں اکٹھی جاتی ہیں کورٹ میں. بالکل جی, اب تو میرے خیال میں بچ بچا کے رہنا چاہیے. وہاں میں تو آپ دونوں بہت اچھی شخصیات ہیں ماشاءاللہ, بہت ڈرا دیا انہوں نے مجھے. میں تو بھائی اب لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرتا ہے تو ڈر کے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور آپ بس بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہے. اپنے رائٹ کے لیے, کیونکہ یہ سیگمنٹ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس کا پتہ چلے اور آپ اس کے لیے فائٹ کریں. سو بس بہت ساری چیزیں جو آپ نے بتایا کہ ایویڈنسز کیس فائل کرنے سے پہلے, رپورٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایویڈنسز اپنے پاس رکھنے ہیں تاکہ آپ وہ پریزنٹ کر سکے, ادروائز آپ کا کیس اسٹرانگ نہیں ہو سکے. اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹی وی پرسنالٹی ہی ہے تو اس کو آپ ڈیفیم کر سکتے ہو, یا کوئی ایسی پرومیننٹ پرسنالٹی, یا آپ اگر آپ کا ٹریڈ بزنس افیکٹ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ایسی چیز آپ کی ریپیوٹ پہ افیکٹ ہو رہی ہے, سو ہر کوئی اس کا کلیم لے کے آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ماہا.